بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع انسان اور جانور کے درمیان فرق۔ سب سے پہلے ہم انسان کی بات کر لیتے ہیں۔ انسان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پوری باڈی کو فرشتوں کے ہاتھ سے بنوایا، لیکن چہرہ اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہے انسان کا۔ لیکن انسان نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہے ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے گورا پیدا کیا، کسی کو کالا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی رنگوں سے انسانوں کو پیدا کیا، لیکن ہم انسان، ہم اشرف المخلوقات اسی چیز کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر ہم انسان تو نہ ہوئے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بار بار قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، مجھے زیتون کی قسم، مجھے میری خدائی کی قسم، میں نے انسان کو سب مخلوقوں سے افضل پیدا کیا۔ لیکن انسان ان چیزوں کو چھوڑ کر وہ غور و فکر نہیں کرتا، وہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے چہرہ بنایا ہے۔ کسی کالے چہرے کو ہم دیکھ لیں، ہم اس کو عجیب عجیب نام سے بلاتے ہیں، اس کی رنگت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دوسری طرف ہم جانور کی بات کر لیتے ہیں۔ جانور بے زبان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی زبان دی ہوتی ہے، لیکن بولنے کی سماعت نہیں دی ہوتی۔ وہ سمجھ تو سب لیتے ہیں، اشارے تو سب سمجھ لیتے ہیں، لیکن وفاداری ان کی نسلوں کے اندر بری ہوتی ہے۔ جانوروں میں آپ کتا دیکھ لیں، بلکہ آپ شیر کو دیکھ لیں۔ جنہوں نے شیروں کو پالا ہوا ہے وہ بگی بلی کی طرح ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ دو طرح کے شیر ہوتے ہیں، ایک جو پنجرے کے اندر پلا ہوتا ہے جسے ممی ڈیڈی کہتے ہیں، اور دوسرا جنگل کے اندر جو پلا بڑا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ جو جنگل کے اندر پلا بڑا ہوتا ہے اس کے اندر اس کی انا ہوتی ہے، وہ جنگل کا بادشاہ ہے، وہ ایسی وفاداری سر انجام دیتا ہے جیسی اس کا کوئی بیٹا ہو۔ جانور کو پالنے والے ہمیشہ جانور کو اپنا بیٹا بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری اولاد کے بعد یہ میرے جانور ہیں۔ شوق کا کہتے ہیں کہ کوئی مول نہیں، وہ اپنے شوق کرتے ہیں، وہ اپنے شوقوں کے اندر جانوروں کو بگی بلی بنا لیتے ہیں۔ لیکن انسان، آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، آپ انسانوں کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں، آپ انسانوں کو مذاق کرتے ہیں، آپ انسانوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنے خدا کی یاد سے غافل ہیں، اپنے خدا کو بھولے بیٹھے ہیں جس نے آپ کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد قسمیں اٹھائیں کہ میں نے انسان کو تمام مخلوقوں سے افضل پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر قسمیں اٹھا اٹھا کر کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ کا قرآن کے اوپر یقین ہے، اپنے نبی کے اوپر یقین ہے، اپنے خدا کے اوپر یقین ہے، کبھی 2-4 لمحے اپنی زندگی کے، اپنے قیمتی وقت سے نکال کر خود کو دیں اور آپ کو پتا چلے کہ آپ کس دانے کے اوپر کھڑے ہیں۔ آپ اپنا 1 منٹ کے لیے محاسبہ کر لیں، میرے خیال سے کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جس کے اعمال ایسے ہوں کہ وہ کہہ دے کہ مجھے ابھی موت آ جائے اور مجھے لگتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ کبھی ہم نے اپنا محاسبہ کیا؟ جانور بے زبان ہے۔ اگر جانور نے کسی کے اوپر ظلم ڈھایا تو قیامت والے دن تب تک وہ جانور بھی جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کا ظلم، اس کا بدلہ نہ واپس ملے جس کے اوپر اس نے ظلم کیا۔ ہم اشرف المخلوقات،
ہمارے اندر عقل موجود ہے، ہمارے اندر دماغ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز پر قدرت اور طاقت دی کہ ہم نے ہواؤں کے اوپر بھی قبضے کیے ہوئے ہیں، ہم نے جنات کے اوپر قبضے کیے ہوئے ہیں، ہم نے ہر چیز کے اوپر رسائی حاصل کی ہوئی ہے، ہم نے ترقی اتنی کر لی ہے کہ ہم نے خلا کے اندر موجود چاند کو دیکھا ہے، چاند کے اوپر قدم رکھے ہیں، ہم نے یہاں تک ترقی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں تک دماغ دیا ہوا ہے، تو پھر ہم اس دماغ کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے دماغ کے اندر سے یہ باتیں نکال کیوں نہیں دیتے؟ اپنی انا کو نکال کر پھینک کیوں نہیں دیتے؟ کیا آپ لوگوں نے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں سنے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک وقت کا کھانے کا نصیب کرنا، اگلے وقت بھوکا رکھنا، تو مجھے اپنے سے شکر کرنے اور مانگنے کی توفیق دینا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر میرے نبی آپ کا حکم ہو تو میں احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیتا ہوں۔ یہ میرے رب کے الفاظ ہیں۔ تو پھر ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہم جس نبی کے امتی ہیں اسی نبی کے امتیوں کے اوپر ہم ظلم ڈالتے ہیں۔ ہم انسان نہیں، ہم پھر جانور ہوئے، جانوروں سے بھی بڑھتر ہوئے، کیوں نہ کہ جانور بھی اپنے مالک کی وفاداری کرتے ہیں۔ جب ہم کسی جانور کو کہتے ہیں کہ یہاں سے رک جا، وہ اسی وقت رک جاتے ہیں۔ جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ قدم نہیں رکھنا، وہ اسی ٹائم پیچھے ہٹ جاتے ہیں اپنے مالک کے وفاداری کے اندر۔ کیا ہم نے اپنے کبھی مالک کی وفاداری کی؟ کیا ہم نے کبھی اپنا محاسبہ کیا کہ ہم اس وقت تباہی کے دانے کے اوپر کھڑے ہیں؟ ہم نے اپنے رب کو بلا دیا، ہم نے قرآن مجید کو بلا دیا، ہم نے اپنے نبی کو بلا دیا، ان کی سنتوں کو بلا دیا، ہم نے اپنے پاس ہی سنتیں پیدا کر لی۔ ہم اسلام کے اندر اتنی ملاوٹ کر چکے ہیں۔ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے، نعوذ باللہ، ورنہ یہ مسلمان تو قرآن کو بدل دیتے۔ یہ ایسے مسلمان ہیں، جب قرآن کو جلایا جاتا ہے، آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا قرآن کو جلایا گیا ہے، وہ جانور اللہ تعالیٰ اسے غرق کرے، ہمارے اندر اتنی غیرت موجود تھی مسلمانوں کے اندر، وہ سڑکوں کے اوپر نکل آئے۔ لیکن ہمارا سڑکوں کے اوپر نکلنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے نکلے ہیں، اور ہماری ہولی قرآن اسے جلایا جا رہا ہے۔ ہمارے اندر اتنی غیرت موجود ہے، ہم اسلام کے لیے گردنیں کٹوا دیتے ہیں، لیکن ہمارے اندر اسلام نہیں ہوتا، ہمارے منہ پر اسلام ہوتا ہے۔ ہم اندر سے بے ایمان ہیں، اندر سے منافق ہے اسلام کے لیے، اور باہر سے ہم مسلمان ہیں۔ ویسے تو ہمیں کوئی کہہ دے کہ آپ مسلمان نہیں، یہ نہیں ہو، وہ نہیں ہو، تو ہم اس کا گلا کاٹ دیتے ہیں۔ ہمارے اندر، ہمارے دل کے اندر انسانیت موجود ہے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے انسانیت موجود ہے۔ ہم اسلام تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن کیا ہمارے مسلمانوں والے کام ہیں جس کی وجہ سے ہم جانوروں سے بھی افضل مخلوق ہیں، لیکن ہمیں تشبیہ جانوروں سے دی جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے، جہاں پر برے ہوتے ہیں وہاں پر اچھے ہوتے ہیں، جہاں پر اچھے ہوں وہاں پر برے ضرور ہوتے ہیں۔ ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو جانوروں سے تشبیہ نہ دی جائے۔ جب اذان ہو ہم اپنے کاروبار کو چھوڑ کر مسجد کی طرف چلے جائیں۔ دوران اذان، دوران نماز طواف کعبہ رک سکتا ہے، تو آپ کا کاروبار کیوں نہیں رک سکتا؟ اس سے بڑی جگہ تو کوئی نہیں نہ ہے، اگر ہے تو مجھے دکھا دیں تاکہ میں بھی مان لوں کہ ہم واقعی ہی انسان ہیں۔ جب اللہ تعالی کا ذکر بلند ہو رہا ہوتا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہو رہا ہوتا ہے، تو ہماری زبان کے اوپر کبھی درود آیا؟ ہم تو ہینڈ فری لگا کر، ایئر بڈز لگا کر اپنے مزے کے اندر ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے محاسبہ نہیں کیا خود کا، کبھی بھی ہم نے سوچا نہیں کہ ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں، کبھی ہم نے اپنے اندر نہیں دیکھا، دوسرے کے کیڑے نکالے ہیں۔ جو اپنے اندر سانپ چھپ کر بیٹھا ہوا ہے اس کو نکالو باہر، اس کو مارو، اور شیطان کے رستے چھوڑ کر اللہ کو اپنا لو، ایک خدا کو مان لو، تاکہ تم تباہی کے دانے سے بچ سکو اور سیدھے راستے پر چل سکو۔
میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو جوائن کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، خوش رہیں، خوش رہنے دیں۔ خدا حافظ۔